अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पिछली क्लासेस में जो देखा तो उसमें ख़ास बात ये थी कि आप लोगों ने इंशाल्लाह एम्बेसडर बनना है और लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है। और इस्लाम इज़ द वे, इस्लाम एक लाइफस्टाइल है ना, तो इस्लामिक लाइफस्टाइल को पॉपुलर करने के लिए और लोगों का रिश्ता उनके रब से जोड़ने के लिए वो सादा चीज़ें जो अल्लाह के रसूल ने सिखाई, जो हमारा लाइफस्टाइल है और जिससे हमारा ताल्लुक़, हमारी रूह का ताल्लुक़ और हमारी फ़िक्र का ताल्लुक़ और हमारे पूरे वजूद का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जा जुड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी सोच का रुख बदलता है और हमारी यादें और हमारी मेमोरीज तब्दील होती हैं, और हम इस दुनिया में रहते हुए, ज़मीन पर रहते हुए, कितना खूबसूरत सिलसिला है ये कि फ़र्श वाले का ताल्लुक़ अर्श वाले से जा जुड़े। रहते फ़र्श पर है लेकिन उस रब ने मौका दिया है कि हम उसको याद करें, तो वो याद और वो ज़िक्र जो है वो अर्श के गिर्द घूमना शुरू हो जाए, क्योंकि ज़िक्र ऊपर जाता है ना और फिर अर्श के पास पहुंचता है, फिर अर्श के गिर्द उसकी भिन भिनाहट सुनाई देती है। तो हम खुद तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह की हम्द और तस्बीह के हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं तो आसमान के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं और वो ज़िक्र अल्लाह के अर्श के गिर्द घूमता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दुनिया में लोगों के मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं कि दुनिया में कामयाब कौन है और सबसे अफजल कौन है, और इस हवाले से देखिए, मेरी अभी एक बच्ची से मुलाकात हुई, 1-2 दिन पहले की बात है। तो आई थिंक बच्ची की एज होगी 2.5-3 साल होगी, बच्ची की एज 3 इयर्स के लगभग। तो बच्ची, आप जानते हैं कि सारे लोगों के जो आजकल व्यूज़ हैं कि लोगों को किस एतबार से वैल्यू करना है। तो उस बच्ची से जब मेरी मुलाकात हुई तो हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसने फ़ौरन कहा नानी दे डोंट नो इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम के वर्ड के बाद ना, कि उसे अजीब लगा कि ये वर्ड्स कहाँ से आ गए ना। तो मुझे ये फील हुआ कि देखें पैमाने बदल गए ना, कि आपके लिए अस्सलाम अननोन हो गया ना, और सलामती की दुआ आपको यूँ लगती है जैसे कमतर है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो बच्ची तो नहीं है, बच्ची के पीछे बच्ची के माँ बाप हैं, उसकी सोसाइटी है, उसकी ट्रेनिंग है। तो ऐसा होता है कि जिस चीज़ को माँ बाप वैल्यू करते हैं, बच्चे भी उसी को वैल्यू करने लग जाते हैं। और कैसी अजीब बात है, कव्वा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो ऐसी सोसाइटी में जहाँ वैल्यू क्राइसिस है, ऐसी सोसाइटी में जहाँ लोग अपने रब को फरामोश कर बैठे, जहाँ खुदा फरामोशी बच्चों को सिखाई जाती है, जहाँ खुदा फरामोशी पर फ़ख्र होता है, उस सोसाइटी में आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यादों में बसाना सिखाएंगे ना, बच्चों को भी बड़ों को भी। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इस एंगल से लोगों को देखना चाहिए कि उनके पास उनके रब की याद नहीं है और उन्हें इसकी समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस भी तरीक़े से मुमकिन हो, हम उन्हें उनके रब के साथ कनेक्ट करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से। आज हम देखेंगे ज़िंदगी का एक और प्यारा सिलसिला जो हमेशा जारी ही रहता है।
آپ صبح کیسے آتے ہیں؟ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں یہاں تک کیسے پہنچتے ہیں؟ جی پیدل آتے ہیں؟ کسی نہ کسی سواری پر نا، کیونکہ فاصلے بہت بڑھ گئے اور آپ کو سواری کی نیڈ ہوتی ہے، اور بہت قریب بھی ہو تب بھی، ایون تب بھی ہمیں سواری کی ضرورت پیش آتی. مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ اس کا کوئی فعل اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا. سواری اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. چاہے کل گھوڑوں کی سواری تھی، اونٹوں کی سواری تھی، یا آج گاڑی کسی بھی نوعیت کی ہو، گاڑیوں میں بیٹھیں یا جہازوں میں بیٹھیں، یا یعنی کسی بھی اعتبار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کوئی بھی سواری جو ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اپنی اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے کس طرح سے بنی آدم کے لیے سواریوں کا انتظام کیا، کیسے اس نے سمندروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتیاں بنائی، جہاز. بناتے انسان ہے لیکن بنانے کا فن بھی رب العزت نے کیسے پیغمبروں کے توسط سے سکھایا. اور پہلی کشتی کس نے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے. آپ کو عجیب لگے گا کہ پہلی بار یہ ساری چیزیں پیغمبروں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچائیں. جیسے لوہا بنانے کا فن بہت زیادہ پوشیدہ فن تھا اور یہ پاپولر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے لوہے کو سب سے پہلے کس کے لیے نرم کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. اور تانبے کو کس کے لیے بہا دیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. کشتی، الحمدللہ، کشتی ہو یا جہاز، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں سواریاں عطا کی. ورنہ آپ سوچیں اگر جہاز نہ ہوتے، بحری جہاز، تو سمندر 3 حصے ہیں اور خشکی 1 حصہ ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پر جو گڈز ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کیسے ممکن ہوتی؟ کتنا ساز و سامان ہے جو بحری جہازوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے آپ دیکھیے سواریوں میں سے سواری جو فضاؤں میں پرواز کرتی ہے، جہاز، تو آپ دیکھیں بنی آدم کو اللہ پاک نے ہواؤں پر بھی کنٹرول عطا کیا، پانیوں پر بھی اور خشکی پر بھی. ہر جگہ کے لیے سواریاں عطا کر دیں. یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. سواری پر بیٹھنا انسان کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، کیونکہ سواری ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے. اس لیے سواری پر بیٹھنے کی دعا سکھائی گئی. آپ دعا پڑھیں گے؟ آپ ان کے الفاظ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا. کتنی خوبصورت دعا ہے. وما کننا لہ مقرنین، ہم تو اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، ہماری قدرت نہیں تھی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہر موقع رب کے ساتھ تعلق کا موقع ہے. ہر موقع ایسا ہے جس پر یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. کیسی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے نا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے. یعنی ہم اب اس وقت پہ اپنے مقام سے جس مقام کی طرف بھی جائیں، لیکن دراصل ہم اس ساری ایکٹیویٹی کے ساتھ جا اپنے رب کی طرف ہی رہیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. تو ملاقات، سفر کے بعد بھی تو ملاقات ہوتی ہے نا. سواری پر چڑھ کے آپ کسی کے پاس ہی جاتے ہیں نا،
یا گھر واپس لوٹتے ہیں. تو اصل لوٹنے کو کبھی نہ بھولیں. یہ کتنا پیارا دین ہے اور ہمیں کتنی پیاری چیز سکھائی گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ اطمینان کی حالت میں آ جاتا ہے. اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جس رب نے سواری کو مسخر کیا ہم تو اسی کی طرف جا رہے ہیں نا. تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اس کے سپرد کر کے انسان اطمینان میں آتا ہے کہ چاہے گھر پہنچیں یا چاہے موت آئے جا تو اسی کی طرف رہیں. آج پہنچیں یا کل پہنچیں الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ زخرف کی آیات ہیں 13 اور 14. تو انسان چونکہ اپنے قدموں پر چل کر دنیا میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سواریاں مسخر کی. یہ سواریاں رب کی بہت بڑی نعمت ہیں الحمدللہ. اور ہر آنے والے دن میں انسان اس کے اوپر مزید ریسرچز کر کے اور زیادہ تیز ترین ذرائع تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ جلدی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کو ہمارا مطیع بنایا، ورنہ ہم ان پر قابو پانے والے نہیں تھے. اور یہ قابو چاہے جانوروں پر ہو یا دوسری سواریوں پر. اور لمحہ نہیں لگتا جب سواری بے قابو ہوتی ہے تو کس طرح ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے جو اسی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا. اور آپ کسی بھی روڈ پر چلے جائیں ہر وقت کبھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کبھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. یاد دہانی ہے نا کہ اللہ چاہے تو قابو کر سکتے اور اللہ نہ چاہے تو تمہارا قابو نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے تسخیر کیا، جانوروں کو بھی اور دیگر سواریوں کو بھی، یہ اللہ کی عنایت ہے. تو جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور بے تابانہ انسان کہتا ہے یا اللہ تو ہی تو ہے جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو اس پر قابو پانے والے نہیں تھے. اور ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں ہم تو آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں الحمدللہ. تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ سروس جو آپ کے لیے ایک گاڑی فراہم کرتی ہے، بس فراہم کرتی ہے، یہ سروس اللہ رب العزت کی چاہت سے ممکن ہوئی. اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے ممکن بنا دیا. کتنی بڑی بات ہے. شکر کرنے والے کے لیے دنیا بھی نعمت ہے اور آخرت بھی، اور ناشکر انسان کے لیے دنیا بھی عذاب ہے اور آخرت بھی عذاب.